اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودة فی القربى وقال ایضا فی مقام آخر للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر. صلوات پڑھیں محمد. پروردگار آپ کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ سب کی خدمت میں آج نور چشم سید الشہداء حسین ابن علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب سکینہ بنت الحسین کی ولادت و سعادت کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ پروردگارہ اس بیوی کے صدقے جو مومنین بیمار ہیں، جو مومنین پریشان حال ہیں، بالخصوص ایک بچہ محمد حسن جو بیمار ہے، اور تمام مومنین مومنات جنہوں نے ہم سے التماس دعا کی کہا ہے، پروردگارہ بہق کے شہزادی شام پروردگارہ حسین کی اس لاڈلی بیٹی کا واسطہ ان تمام مومنین مومنات کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھتے محمد وعلیہ. عزیزان محترم، شہزادی سکینہ کی ولادت کی شب ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ایک بہت ہی مشکل موضوع ہے سخنران کے لیے، خطیب کے لیے، کیونکہ یہ وہ بیوی ہے کہ جس کی عظمت، جس کا مقام، جس کا مرتبہ کربلا اور شام سے پتہ چلتا ہے. اور کربلا اور شام وہ مقام ہے کہ جہاں مصائب کے علاوہ کچھ اور ہے نہیں. لہٰذا اس بیوی کے بارے میں گفتگو کرنا بہت مشکل ہے، اس بیوی کے بارے میں کچھ کہنا، کیونکہ سن ہے 3 سے 4 سال، اور وہ جو تاریخ کے اندر ملتا ہے وہ بہت ہی مختصر ہے. عاشور سے لے کر 40 تک اس بیوی کے بارے میں آپ کو کچھ دکھائی دیتا ہے. لہٰذا کربلا کے اندر کچھ ایسی شخصیات ہیں، اہل بیت کے گھرانے میں کچھ ایسی شخصیات ہیں کہ جن کا مقام بہت بلند ہے، جن کی عظمت بہت زیادہ ہے، لیکن ان کے بارے میں گفتگو کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ تاریخ کے ایسے برہے میں، ایسے زمان میں واقع رہی ہیں کہ جس کے بارے میں گفتگو نہیں کی جا سکتی مگر یہ کہ مصائب کی صورت میں ہو. لہٰذا کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں کچھ مطالب اس شخصیت کے بارے میں، اس بیوی کے بارے میں عرض کروں. ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. دو مختلف مقامات پر نازل ہونے والی قرآن مجید کی آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. پہلی آیت بہت مشہور و معروف ہے کہ جس کو آپ اس وقت یہاں بیٹھ کر عملی جامہ پہنا رہے ہیں. پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اور آج اس وقت جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مودت اہل بیت کو ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. حسین کی بیٹی کا جشن ہے، رسول کی نواسی کا جشن ہے، رسول کی پوتی کا جشن ہے، علی کی پوتی کا جشن ہے. آپ ان کی خوشی میں آج خوش ہو کر اجر رسالت ادا کر رہے ہیں. لہٰذا یہ آیت وہ آیت ہے کہ جو اس مقام سے بہت زیادہ مناسبت رکھتی ہے. اور اس کے ساتھ جو ایک دوسری آیت جو 2 آیتوں پر مشتمل تھی سورہ شورى سے جس کا تعلق ہے 49 اور 50 نمبر آیت، جس میں پروردگار عالم چند اہم مطالب کی طرف اشارہ کر رہا ہے
پروردگار عالم سورہ شورى کی 49 اور 50 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض. یہ کوئی پہلا مقام نہیں ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم یہ بیان کر رہا ہو کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اس خدا کا ہے. یقیناً اس کی ملکیت ہے، اس کی بادشاہی ہے، زمین پر بھی آسمانوں پر بھی. دنیا کا کوئی ایسا مقام نہیں کہ جہاں خدا کی بادشاہت نہ ہو. لہٰذا اس مقام پر اور مختلف مقامات پر پروردگار عالم نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے. اگر ان دو آیتوں کی ابتدا میں پروردگار یہ فرماتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، تو اسی آیت کے دوسری آیت کے آخر میں فرماتا ہے انہ علیم قدیر. وہ جانتا بھی ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے، وہ جاننے والا بھی ہے اور قادر بھی ہے. یقیناً جو جانتا ہو، جو قدرت رکھتا ہو، کس چیز پر قدرت رکھتا ہو؟ اس کائنات کی خلقت پر قدرت رکھتا ہو، اسی کو مالکیت کا اختیار ہونا چاہیے. لہٰذا پروردگار عالم قادر ہے، پروردگار عالم مالک ہے، پروردگار عالم عالم ہے. تو وہی وہ ذات ہے کہ جو اس کائنات پر بادشاہی کرنے کا حق رکھتا ہے. اب جب آپ نے اور میں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ قادر ہے، وہ عالم ہے، وہ تمام کی تمام اس کائنات کے اوپر بادشاہت کرنے والا ہے، تو اب پروردگار عالم یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ ما یخلق ما یشاء، خلق کرتا ہے جسے چاہتا ہے. جب اس نے اس دنیا کو خلق کر دیا تو اس دنیا کو خلق کرنے کے بعد اس نے مختلف مخلوقات کو بھی خلق کیا. لہٰذا آپ کے سامنے جب اس کی قدرت آ گئی، جب آپ کے سامنے اس کا علم آ گیا، تو آپ کے لیے آسان ہو گیا اس بات کو قبول کرنا کہ بھائی جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس قدرت ہے، وہ جسے چاہے خلق کرے، وہ جسے چاہے خلق کرے. لہٰذا قرآن کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، وہ خلق کرتا ہے جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے. اور پھر آگے چل کر پروردگار عالم عجیب انداز میں آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور قرآن مجید جس زمانے میں نازل ہو رہا ہے اس زمانے میں ہر اولاد قابل قبول نہیں تھی. آج ایک بیٹی کی ولادت ہے نا، آپ چلے جائیے رسول کے زمانے میں کہ اس زمانے میں بیٹی کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بیٹی کو اس زمانے میں کس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وہ ساری کی ساری کائنات پر قدرت رکھتا ہے، یخلق ما یشاء، جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے. اور پھر فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، پروردگار عالم ہدیہ دیتا ہے، پروردگار عالم گفٹ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے. کس کو تحفہ دیتا ہے؟ اپنی مخلوق کو تحفہ دیتا ہے. تحفہ کس صورت میں دیتا ہے؟ فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہتا ہے لڑکی عطا کرتا ہے. جسے چاہتا ہے تحفے میں، ہدیے میں کیا دیتا ہے؟ لڑکی عطا کرتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا، اور وہ جسے چاہتا ہے لڑکا عطا کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ لڑکا دینا، لڑکی دینا، یہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے جو کلمہ استعمال کیا ہے وہ ہے یہبو. ہبہ، ہدیہ، تحفہ، عطا، یہ سب کچھ پروردگار عالم کی عطا ہے. یعنی تمہیں جو پروردگار عالم لڑکی دے رہا ہے نا، خبردار اسے پروردگار عالم کی عظمت کو سمجھنے کے بعد اس کو اختیار کرو. تمہیں معلوم ہے یہ کیا ہے؟ یہ پروردگار عالم کا تحفہ ہے. لڑکی تمہارے پاس تحفہ پروردگار ہے، لڑکا تمہارے پاس تحفہ پروردگار ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو پروردگار عالم عقیم رکھتا ہے، بانجھ رکھتا ہے، انہیں کوئی اولاد عطا نہیں کرتا. قادر وہ ہے، علیم وہ ہے، وہ جاننے والا ہے کس کو مجھے کیا تحفہ دینا ہے، تحفہ دیتا ہے. اور فرمایا کہ ایسا نہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو یزوجہم ذکرانا و اناسا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں لڑکیاں بھی عطا کرتا ہے، لڑکے بھی عطا کرتا ہے. تو عزیزان محترم، قرآن مجید میں پہلے جو تحفہ ذکر ہو رہا ہے اس تحفے کا نام ہے لڑکی. کس زمانے میں آیت نازل ہو رہی ہے؟ اس زمانے کے لوگوں کے
کہ نفسیات آپ جانتے ہیں نا، زمانہ جاہلیت سے قریب ہے۔ وہ زمانہ ہے کہ جہاں پر لڑکی کی کوئی حیثیت نہیں، ایسے زمانے میں پروردگار عالم آ کر ہبے کی اور تحفے کی بات کرتا ہے۔ اور ہبہ کسے کہتے ہیں؟ تحفہ کسے کہتے ہیں؟ تحفہ وہ چیز ہوتی ہے جو بغیر کسی عوض کے دی جائے۔ بھائی آپ پروردگار عالم کو کیا دے رہے ہیں؟ میں اور آپ تو پروردگار کو کچھ نہیں دیتے، لیکن پروردگار عالم ہم پر اپنا لطف و کرم اس صورت میں اس طرح سے ظاہر کرتا ہے کہ کبھی ہمیں بیٹی عطا کرتا ہے، کبھی بیٹا عطا کرتا ہے، کبھی بیٹا اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے۔ تو وہ پروردگار جو تحفہ دے رہا ہے، جو بغیر کسی عوض کے تحفہ دے رہا ہے، ہم نے اسے کچھ نہیں دیا، وہ ہمیں دے رہا ہے۔ تحفہ کہتے ہی اسے، ہبہ ہے، ہدیہ ہے پروردگار عالم کی جانب سے۔ اب جب پروردگار عالم کی طرف سے ہدیہ دیا جا رہا ہے تو کہا کہ پہلا ہدیہ کون سا ہے؟ کہا لڑکی۔ لڑکی کو پروردگار عالم پہلے ذکر کر رہا ہے، بیٹی کا ذکر پہلے ہو رہا ہے۔ بیٹی، جس زمانے میں بیٹی ننگ و عار سمجھی جا رہی ہے، اس زمانے میں پروردگار عالم اپنے حبیب کو جو اولاد دے رہا ہے نا، وہ اولاد بھی بیٹی کی صورت میں ہے۔ وہ زمانہ کہ جہاں بیٹی کا نام سن کر چہروں کا رنگ سیاہی کی طرف تبدیل ہو جاتا تھا، غصہ و غضب چہرے پر دکھائی دینے لگتا تھا، اس زمانے میں پروردگار عالم اپنے حبیب کو بیٹی عطا کر رہا ہے۔ اور کیسی بیٹی؟ ایسی بیٹی کہ جس کے لیے باپ یہ کہہ رہا ہے، جس کا کوئی سابقہ نہیں، کہا فداہا ابوہا، اے فاطمہ تمہارا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ تمہارا بابا تم پر قربان ہو جائے۔ وہ بیٹی دے رہا ہے کہ جس کے استقبال میں اللہ کا نبی اپنی مقام سے، اپنے منصب سے، اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی اسلام اس فرق کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو بیٹی ننگوار ہے؟ کہا نہیں، بیٹی کا مقام و مرتبہ تمہیں کیا معلوم؟ یہ پروردگار عالم کی بہت بڑی نعمت ہے جو تمہیں پروردگار عالم عطا کرنے جا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس زمانے جاہلیت میں پروردگار عالم اس فرق کو ختم کر رہا ہے، اپنے حبیب کو بیٹی دے رہا ہے، اور پوری کی پوری سورہ اس کی شان میں نازل کر رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے تمہیں خیر کثیر دی، ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی۔ وہ لوگ جو اولاد کو صرف اور صرف لڑکے کی صورت میں جانتے تھے، پروردگار عالم نے کہا کہ چھوڑ دو، لڑکے کے ہونے کے بعد ضروری نہیں کہ اس انسان کی نسل آگے بھی بڑھے، لیکن ہم تمہاری نسل لڑکی کے ذریعے بڑھائیں گے، ہم نسل کو لڑکی کے ذریعے بڑھائیں گے۔ اس زمانے کا انسان کیا سمجھتا ہے؟ اس انسان، وہ زمانے میں رہنے والا انسان سمجھتا ہے کہ نسل لڑکے سے چلتی ہے، لڑکی اپنی نہیں ہوتی، پرائی ہوتی ہے، لہٰذا لڑکی کو پسند نہیں کرتے، زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ اس زمانے میں پروردگار عالم اس ہدیے کی گفتگو کر رہا ہے، اسلام فرق کر رہا ہے، رسول کو بیٹی دے رہا ہے، کہا صرف لڑکا تمہارا نہیں، لڑکی بھی تمہاری ہے۔ عیسیٰ ابراہیم کے فرزند ہیں۔ کیسے ابراہیم کے فرزند ہو گئے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے جناب عیسیٰ کون ہے؟ کہا حضرت ابراہیم کے فرزند۔ کیسے؟ لڑکی کے ذریعے سے۔ کون ہے لڑکی؟ کہا مریم جو نسل ابراہیم سے ہے، اس مریم کی اولاد کا نام ہے عیسیٰ۔ اب بیٹی کا جو بیٹا ہے اس کو بھی نانا کی نسبت دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے تمہارا بیٹا ہے۔ یعنی قرآن کے اندر پہلی مثال ہے مسلمانوں کے سامنے، انسانوں کے سامنے۔ کہا ایسا نہیں ہے کہ اگر بیٹا ہے تو تمہارا ہو، بیٹی تمہاری نہ ہو۔ کہا نہیں، بیٹی بھی تمہاری ہے۔ قرآن مجید کے اندر ابراہیم کی نسل میں حضرت عیسیٰ کو شمار کر کے پروردگار عالم نے اعلان کر دیا، کہا کہ دیکھو یہ بیٹی کی اولاد بھی تمہاری اولاد ہے، بیٹی کی اولاد بھی تمہاری اولاد ہے۔ اور یہ اعتراض لوگوں کو قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی جواب سمجھ میں نہیں آیا، لہٰذا رسول خدا کی اولاد کو دیکھنے کے بعد ان پر یہی اعتراض کرتے تھے کہ آپ اپنے آپ کو ابن رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اب آپ اپنے آپ کو رسول کا فرزند کیوں کہتے ہیں؟ جب ائمہ معصومین اس آیت سے استفادہ کرتے تھے یا آیہ مباہلہ کو بیان کرتے تھے کہ تمہارے سامنے آیہ مباہلہ بھی ہے کہ رسول جب اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں تو اپنے بچوں میں کون ہے، کن بچوں کو اپنے بچوں کے طور پر لے کر جا رہے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ اولاد صرف اور صرف بیٹے کی اولاد ہوتی ہے؟ نہیں، کہا بیٹی کی اولاد بھی اپنی اولاد ہوتی ہے۔ لہٰذا اس زمانے میں بیٹی
کا مقام، بیٹی کا مرتبہ پروردگار عالم قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے۔ کون ہے بیٹی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لڑکی کون ہے؟ کہا لڑکی باقیات الصالحات ہے، لڑکی وہ اولاد ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ چھٹے امام اپنے ایک صحابی کے پاس گئے جسے پروردگار عالم نے بیٹی عطا کی۔ جب گئے اس کے پاس تو دیکھا کہ وہ غصے میں ہے۔ امام نے پوچھا غصہ کس بات کا؟ غصے کی کیا بات ہے؟ پروردگار عالم نے تمہیں اولاد عطا کی، یہ ناراضگی کس بات کی، پریشانی کس بات کی؟ اور پھر امام نے جملہ کہا یہ بتاؤ کہ اگر پروردگار عالم تم سے یہ کہے کہ میں تمہیں ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، اب یہ بتاؤ کہ میں جو چاہتا ہوں وہ تمہیں دوں یا تمہاری کوئی خواہش ہے تم مجھ سے مانگ لو، تو کیا کرے گا؟ کہا میں خدا سے کہوں گا پروردگارہ تو بہتر جانتا ہے، تو علیم ہے، تو قدیر ہے، تو مجھ سے میری بھلائی بہتر جانتا ہے، جو تو چاہتا ہے وہ مجھے دے دے۔ کہا کہ اب پروردگار عالم نے اپنی چاہت کے مطابق جب تجھے بیٹی عطا کر دی تو اب تجھے پریشانی کس بات کی؟ تجھے تو شکر گزار ہونا چاہیے اس کا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یعنی یہ انتخاب پروردگار عالم نے تیرے لیے کیا ہے، یہ بیٹی کا انتخاب پروردگار نے تیرے لیے کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، بیٹی کوئی معمولی شے نہیں ہے، کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے۔ تاریخ میں آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ قرآن مجید میں آپ نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے۔ حضرت خضر کے ساتھ جو حضرت موسیٰ چلے تھے تو ایک مقام پر ایک لڑکا تھا جسے حضرت خضر نے قتل کر دیا تھا۔ کہا کیوں؟ اسے کیوں مار دیا؟ کہا اس وجہ سے کہ یہ اپنے ماں باپ کے لیے نقصان دہ ہے، انہیں کفر کی طرف لے جائے گا۔ امام فرماتے ہیں اپنے صحابی سے گفتگو کرتے ہوئے، وہی جو پریشان تھا اس کو کہتے ہیں تو نے حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ سنا ہے نا؟ لڑکے کو قتل کر دیا، اب پروردگار عالم نے اس لڑکے کے بعد ان ماں باپ کو 2 لڑکیاں عطا کی۔ لڑکا تو چلا گیا، پروردگار عالم نے ان ماں باپ کو جن کی اولاد اس دنیا سے چلی گئی تھی انہیں 2 لڑکیاں عطا کی، 2 بیٹیاں عطا کی، اور ان بیٹیوں کی نسل سے 70 نبی آئے۔ ان بیٹیوں کی نسل سے 70 نبی آئے۔ بیٹا وہ تھا جو ماں باپ کو کفر کی طرف لے جانے کا سبب بن سکتا تھا، لیکن بیٹیاں کون ہیں؟ کہا بیٹیاں وہ ہیں کہ جن کی نسل میں 70 نبیوں کو رکھ دیا۔ یہ باقیات الصالحات، انسان چلا جائے لیکن اس کی نامہ اعمال میں خیر لکھتی جائے، خیر لکھی جاتی رہے۔ تو عزیزان محترم، بیٹی کون ہے؟ باقیات الصالحات۔ آج شب ولادت ہے نا اس بیوی کی، یہ بیوی وہ ہے کہ دنیا دراز سے، دنیا کے مختلف نقاط سے لوگ آتے ہیں اپنی حاجات کو اس بیوی کے گھر پر لے کر۔ مخصوص نہیں ہے شفا، اہل بیت کا یہ خاصہ ہے کہ اہل بیت کے سامنے جو ہاتھ پھیلا دے، اہل بیت سے جو توسل کر لے، اہل بیت اسے عطا کرتے ہیں۔ اس بیوی کی زندگی میں بھی جو کتابیں لکھی گئی ہیں معجزات کے سلسلے میں، اس بیوی کے کرامات اور توسلات کے سلسلے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ کتابوں کو پڑھیں، آپ کو اکثر واقعات عیسائیوں کے ملیں گے، یہودیوں کے ملیں گے، ان لوگوں کے ملیں گے کہ جو اس بیوی پر ایمان و عقیدہ نہیں رکھتے، لیکن جب انہیں کسی جگہ سے مثبت جواب نہیں ملتا تو اس بیوی کی طرف رجوع کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ وہ بیوی ہے کہ جو ان کی حاجت روائی کرتی ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں دیتی، یہ حسین کی بیٹی ہے۔ حسین اگر عیسائی کو دیتا ہے تو حسین کی بیٹی بھی عیسائی کو دے گی۔ حسین اگر یہودی کی حاجت کو پورا کرتا ہے تو حسین کی بیٹی بھی یہودی کی حاجت کو پورا کرے گی۔ کوئی ایک مرتبہ آ کر اس بیوی سے توسل تو کرے۔ اس بیوی کا مقام کیا ہے؟ مختلف واقعات اس بیوی کے معجزات جو ذکر ہوئے ہیں، ان میں سے ایک معجزہ، ایک عیسائی عورت لبنان سے شام آئی۔ لبنان میں اس کی بچی کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اپاہج تھی، فالج ہو گیا تھا، چل پھر نہیں سکتی تھی۔ شام آئی علاج کرانے کے لیے۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ حرم جناب سکینہ کی طرف لوگ جا رہے ہیں۔ کہا کون ہے یہ؟
کہا کہ یہ حسین کی بیٹی ہے، لوگ یہاں جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اپنی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ عورت جو عیسائی ہے، ایک مرتبہ جناب سکینہ کے حرم میں پہنچی، اور پہنچنے کے بعد اس نے عاشور کا دن ہے، گریہ ازاری کی، بے ہوش ہو گئی، اور بے ہوش ہونے کے بعد جب اسے ہوش آیا واپس اپنے گھر کی طرف چلی ہے نا، تو اب لکھتے ہیں کہ جیسے اس نے جا کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ بیٹی گھر کے صحن میں کھیل رہی ہے، بیٹی گھر کے صحن میں کھیل رہی ہے۔ جیسے یہ منظر دیکھا، پریشان، ڈاکٹروں نے جسے لا علاج قرار دے دیا تھا، یہ گھر کے اندر کھیل رہی ہے، دوڑ رہی ہے، کیسے؟ بیٹی کو قریب بلایا، کہا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا کہ اماں جب آپ یہاں سے چلی گئیں تو ایک بچی آئی تھی جس نے مجھ سے کہا کہو بسم اللہ اور کھڑی ہو جاؤ، بسم اللہ کہو اور کھڑی ہو جاؤ۔ کون ہے؟ کہا یہودی ہے۔ بسم اللہ کہا، اس نے ہاتھ بڑھایا، مجھے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور مجھے کھڑا کر دیا، میں اپنے پورے جسم کے اوپر کھڑی ہو گئی اور وہ میرے ساتھ کھیل رہی تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام رقیہ بنت الحسین ہے۔ یہ روایت کہتی ہے کہ جب اس عورت نے یہ معجزہ دیکھا، اس بیوی پر ایمان لے کر آئی، اس کے بابا پر ایمان لے کر آئی، اس کے جد پر ایمان لے کر آئی۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ 1400 سال گزر گئے، آج بھی ہدایت کا باب کھلا ہوا ہے، آج بھی لوگوں کی ہدایت ہو رہی ہے، آج بھی معجزات ان ہستیوں کے صادر ہو رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے جب اس بیوی کے حرم کو توسیع دیا جا رہا تھا، بڑھایا جا رہا تھا، تو ایک مخالف مذہب سے تعلق رکھنے والا جس کا گھر حرم جناب سکینہ کے قریب تھا، اس نے انکار کر دیا، کہا میں اپنا گھر نہیں دیتا، بہت اس کو ڈبل قیمت دینے کی آفر کی، کہا نہیں دیتا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ بیوی بیمار ہوئی، جب اسپتال میں گئی ڈاکٹر نے کہا کہ یا بیوی کو بھی خطرہ ہے، بچے کو بھی خطرہ ہے، دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ اب یہ پلٹ کر آیا، کہاں پہنچا؟ اسی بیوی کے حرم میں، اسی بیوی کے حرم میں۔ روایت کہتی ہے وہاں پر بیوی سے توسل کیا، کہا کہ اگر میری بیوی اور میرا بچہ مجھے صحیح و سالم مل گیا تو میں آپ کو اپنا گھر ایسے ہی تحفے میں دے دوں گا۔ جناب سکینہ کے حرم سے واپس پلٹا، جیسے ہی پلٹا اسپتال میں کیا دیکھا؟ بیوی لیٹی ہوئی ہے، ساتھ میں ایک بیٹا بھی لیٹا ہوا ہے۔ جب پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کہاں سے آیا، یہ کیا ہوا؟ تمہیں تو ڈاکٹروں نے تمہارے لیے تو خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ تم بچ نہیں سکتی، تو کہتی ہے کہ تم کہاں گئے تھے یہ بتاؤ۔ کہا میں کام سے گیا تھا۔ کہا تم کام سے نہیں گئے تھے بلکہ تم سکینہ بنت الحسین کے حرم میں گئے تھے۔ کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا کہ وہ سکینہ میرے پاس آئی تھی اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم نے تیری شفاعت کی ہے، پروردگار عالم تجھے صحیح و سالم بیٹا عطا کرے گا، اور یاد رکھ جب پروردگار تجھے بیٹا عطا کرے تو اس بیٹے کا نام حسین رکھنا، اس بیٹے کا نام حسین رکھنا۔ عزیزان محترم، یہ بیوی تو چلی گئی لیکن آج بھی لوگوں کی ہدایت، آج بھی لوگوں کو اس درد سے شفا مل رہی ہے۔ آج اس بیوی کی شفاعت کا دن ہے، حسین کی لخت جگر کی شب ولادت ہے۔ آئیے اس بیوی سے توسل کریں کہ پروردگارہ یہ حسین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حسین کے سینے پر سونے والی یہ معصومہ، وہ معصومہ کہ جس نے اپنے بابا کے اس کام کو تمام دنیا کے سامنے اس انداز میں بیان کیا کہ جو قیامت تک باقی رہے گا۔ پروردگار ہم تجھے اس معصومہ کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ جناب سکینہ کی عظمت کا، جو مومنین بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کی، کہا ہے بالخصوص یہ بچہ اور تمام مومنین مومنات حاضرین میں سے جو بیمار ہیں، تمام بیماروں کو بحق کے جناب سکینہ بنت الحسین شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ اس مقام پر اپنی رحمت برکت نازل فرما، ہم سب کو ہر قسم کی بلا سے محفوظ فرما، ہم سب کو قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں اجر رسالت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے آباد ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے اس بیوی کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہم سب کو مقامات مقدسہ بالخصوص شام میں اس بیوی کی اور اس بیوی کی پھوپھی کی زیارت نصیب فرما۔
ہمارے مظلومین کی مغفرت فرما، پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب مل کر دعا امام زمانہ سے اپنی اس عبادت کا اختتام کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ صلوات